رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لا تعداد صلاۃ و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ یہ دنیا کی زندگی بڑی عارضی زندگی ہے اور بہت جلد اختتام پذیر ہونے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار وہ خاتمے پہ ہے، جیسا خاتمہ ہوگا ویسا عمل شمال کر لیا جائے گا۔ حج کا موقع ہے، احرام باندھے ہوئے ہیں، کچھ صحابہ کا انتقال ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم حاصل کر کے صحابہ ان کے غسل اور کفن کا اہتمام فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غسل دو لیکن میرے ان پیارے ساتھیوں کو خوشبو نہ لگانا، کفن دو لیکن میرے ان پیارے ساتھیوں کا سر نہ ڈھانپنا، چہرہ نہ ڈھانپنا۔ قیامت کے دن قیامت کا دن ہوگا، یہ اسی طرح لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک یہ ترانہ الاپتے ہوئے اٹھیں گے۔ زندگی ختم ہونی ہی ہونی ہے۔ اگر اس حال میں ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احرام والے نے خوشبو نہیں لگانی، احرام والے نے سر نہیں ڈھانپنا، چہرہ نہیں ڈھانپنا، قیامت کے دن ویسے ہی اٹھا دیا جائے گا، تو میرے بھائیوں یہ عمل ہے۔ اور علامہ اقبال نے کیا کہا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ ہم بھی اپنے اعمال کو چیک کریں، دل ہر کسی کا کرتا ہے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، موت آ جائے، او بھائی نماز پڑھے گا تو سر سجدے میں جائے گا نا۔ اگر نماز ہی نہیں پڑھتا اور پھر یہ خواہش ہے کہ سجدے میں سر ہو اور میری موت ہو جائے، یہ کیسے نصیب ہوگا؟ اس لیے نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ نیک کام کرتے ہوئے موت آ جائے لیکن نیک کام اپنے ہاتھوں سے کرنا نصیب ہی نہیں ہے، تو توجہ کیجئے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ جنت نیک اعمال سے بنتی ہے اور جہنم برے اعمال سے بنتی ہے۔ ہم زبان سے کچھ کہتے ہیں، یہ زبان کا عمل ہے، ہاتھ سے کچھ کرتے ہیں، یہ ہاتھ کا عمل ہے، پاؤں سے نیت کر کے پاؤں سے کسی جانب چلتے ہیں، یہ پاؤں کا عمل ہے۔ آئیے ہم جائزہ لے لیتے ہیں، اپنے بارے میں سوچ لیتے ہیں کہ ہم زندگی تو بنانا چاہتے ہیں، جنت کا حصول تو چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی تو چاہتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال کی پوزیشن کیا ہے؟ تھوڑا سا پیچھے جائیے، ابھی ہم صبح نماز فجر سے پہلے بیدار ہوئے، جاگتے ہی پے ہو نا سارے، اللہ کرے جی۔ ہاں کیا دعا پڑھی تھی صبح جی؟ بس یہ عمل ہے، جو دعا ہم نے پڑھی نا وہ ہماری زبان کا عمل ہے، عمل ہے تو زندگی بنے گی۔ اب سوچئے ذرا، کیا ہم نے صبح اٹھ کے دعا پڑھی ہے؟ بس فکر کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ نے دعا بتائی ہے کہ نہیں؟ بتائی ہے نا۔ وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ یہ دعا یہ ایک عمل ہے۔ میرا تیرا دعویٰ کیا ہے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ بھائی اگر تو پڑھی ہے تو آج کا دن بڑا خوش بخت گزرے گا، اور اگر اپنے جاگنے کے انداز کو محمد رسول اللہ کے تابع نہیں کیا
تو پھر سوچ کہ آج کا دن تیرا اور میرا کیسا گزرے گا۔ وہ کہتے ہیں نا، پہلا گاہک آ جائے دکان پہ وہ ادھار لینے، نہ جانے کتنی تیوریاں دکاندار کی تاجر کی بدلتی ہے، شروع میں ہی ایسا آ گیا جو ادھار لینے کے لیے آیا وہ زبان سے کہہ دیتا ہے سارا دن نہ جانے کیسا گزرے گا۔ یاد رکھیے اس بندے کا بھی اللہ پہ یقین نہیں ہے، اللہ پہ توکل نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ پہلا گاہک ایسا آیا ہے، میرا سارا دن ہی ایسا گزرے گا۔ اس کا یہ عمل غلط ہے، اس کو اپنے عمل کی اور اپنے الفاظ کی تصحیح کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ سوچنا کہ اگر ہماری حیاتی کا آغاز، جو آج کے دن کی حیاتی، آج کے دن کی زندگی اللہ رب کائنات نے مفت میں ہمیں عطا کی، لیبلوکم، اللہ کہتے ہیں میں نے زندگی دی، کیوں دی؟ لیبلوکم، میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہارے اعمال کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھا عمل کون سے کس نے کیا ہے؟ تو بھائیو اسی لیے میں نے آج آغاز کیا ہے کہ اگر تو ہم نے یہ دعا پڑھی ہے، دن بڑا اچھا گزرے گا، اللہ کی رحمت نصیب ہوگی، اللہ کی طرف سے برکتیں نصیب ہوں گی، آج کے دن کی زندگی بن جائے گی۔ لیکن اگر ہم نے یہ دعا ہی نہیں پڑھی، اگر ہمیں اس دعا کا پتہ ہی نہیں ہے، اگر اس دعا کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے، تو مضا ما مضا، جو گزر گیا اللہ سے توبہ کرو، آج سے تہیہ کرو کہ بھائی میں نے وہ دعا یاد کرنی ہے جو دعا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو صبح بیدار ہوتے وقت پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ میں یاد کروں گا، آپ یاد کریں گے، صبح بیوی بھی اٹھے گی، بچے بھی اٹھیں گے، ہم پڑھیں گے، وہ پوچھیں گے نا کہ صبح اٹھے تھے آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ بیوی کو بھی دعا سکھلا دو، اپنے بیٹوں کو بھی دعا سکھلا دو، اس سے آگے اللہ نے کچھ دیا ہے ان کو بھی دعا سکھلا دو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ جو کسی نیکی کے کام کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پیچھے اس پہ عمل شروع ہو جاتا ہے، جب تک وہ عمل جاری رہتا ہے، بتانے والا رہے نہ رہے، اللہ اس کو برابر اجر اور ثواب عطا فرماتا رہتا ہے۔ تو پڑھ لو، پھر عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل ہے تو بھائی آج کے دن کی زندگی ہماری کارآمد ہو گئی، اور اگر عمل نہیں ہے تو پھر آج کے دن کی زندگی یہ کسی اور کھاتے میں جائے گی۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، چھوڑیے پچھلی زندگی کو، صرف آج کے دن کی زندگی کا حساب کیجئے، ہمارے عمل اچھے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر عمل اچھے ہیں آگے بڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اٹھے نا، کسی پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالے، کیا نہ کرے؟ پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئے، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کسی بندے کو نہیں پتا کہ رات کو سوئے ہوئے اس کا ہاتھ کہاں کہاں لگتا رہا، جہاں جیتے ہوئے جاگتے ہوئے نہیں لگاتا، ہو سکتا ہے سوئے ہوئے وہاں بھی ہاتھ لگ جائے۔ فرمایا پہلے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، اس کے بعد کوئی اور عمل کرنا ہے۔ اگر تو ہم نے محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق اپنے دن کا آغاز کیا ہے، اپنی صبح کا آغاز کیا ہے، تو سلام ہے، سلوٹ ہے۔ اور اگر ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں اور بار بار ہو رہی ہے، آنکھ جھپکنے کے بعد اگلی دفعہ آنکھ جھپکنے سے پہلے ہم سے پھر غلطی ہو جاتی ہے، تو میرے بھائیوں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، پھر قضاء حاجت سے فارغ ہوتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، لیٹرین جاتے ہیں، بیت الخلاء میں جاتے ہیں، باہر رکتے ہیں، رک کر کے دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ چاہے کسی کا بادشاہ کا، وزیر کا، فرمایا کسی کا گھر بھی ہو، ہر لیٹرین کے اندر، ہر جائے خلوت کے اندر اللہ نے جگہ بنائی ہے، کن کی؟ شیطانوں کی، جنات کی۔ چاہے آپ کتنا پیسہ لگا کے کوٹھی بنا لیں، لیکن اللہ رب کائنات کے نبی علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں،
उन घरों के वाशरूम में, बैतुल खला में, लैट्रिनों में अल्लाह ने खबीस जिन्नों और खबीस जिन्नियों, नर और मादा, मुअन्नस और मुज़क्कर, ये उनकी जगह बनाई है। बंदे वो तुम्हें देखते हैं, तुम उन्हें नहीं देख सकते हो, उनकी नजरों से बचना चाहते हो, वाशरूम से बाहर खड़े होके पढ़ लो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस। घर तेरा है। दुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दी है, जो मखलूक अंदर है अल्लाह उनकी नजरों से तुझे ओझल कर देगा। फरमाया अगर इंसान बगैर दुआ पढ़े वाशरूम में दाखिल हो जाता है, तन्हाई की जगह में दाखिल हो जाता है, किसी भी हिसाब से वो चीज़ें इस बंदे के लिए नुकसानदेह बन सकती है। आज हमारी तबाही, हमारी बर्बादी, बच्चों का रोना, ख़वातीन के मुख्तलिफ मसाइल, ना जाने कितनी कितनी हमारी परेशानियां, वजह क्या है कि हमने अपनी जिंदगी में वो अमल करने छोड़ दिए जो अमल मुझे और आपको प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने बतलाए थे। फरमाया वहां से निकले हो, बल्कि दाखिल होते वक्त दुआ पढ़नी है। दुआ पढ़ने के बाद इंतहाई होश आवाज से इस जगह पे दाखिल होना है। कैसे? फरमाया पहले बायां पांव अंदर रखना है, बाद में दायां पांव अंदर रखना है। सोच कभी हमने तवज्जो की है? और फिर बाहर निकलना है। फरमाया पहले दायां पांव बाहर निकालना है, फिर बायां पांव बाहर निकालना है। जब इस जगह से तुम बाहर निकले हो, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना है। गुफ़राना का ये मुख्तसर सी दुआ बताई है। एक लंबी दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। अल्लाह मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मेरे पेट के अंदर जो दुख, तकलीफ, परेशानी का बायस बन रही थी चीजें, तूने उन सारी चीजों को खारिज करके मुझे आफियत अता फरमा दी। अब मेरे लिए हर काम करना आसान हो गया है। मेरे भाई जरा तवज्जो कर, छोड़ पिछली जिंदगी को, आज के दिन की जिंदगी के बारे सोच फिक्र कर कि क्या मेरी और तेरी जिंदगी इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक गुजर रही है, या हमसे गलतियां हो रही हैं, कुताहियां हो रही हैं। फिर वुज़ू किया है और वुज़ू भी पूरी एहतियात से किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से किया। वुज़ू के दौरान कोई बिदअत नहीं की। बिदअत क्या है वुज़ू के दौरान? ये सर का मसा उल्टे हाथों से करते हो, रसूलुल्लाह से साबित नहीं है। जो बंदा ये करता है उस बंदे का वुज़ू सुन्नत के मुताबिक नहीं है, सही वुज़ू नहीं किया है। वुज़ू रसूलुल्लाह के सुन्नत के मुताबिक करना है। और सिर्फ वुज़ू करने की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन तवज़्ज़अ नहवा वुज़ूई हाज़ा, जिस बंदे ने मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुज़ू के तरीके को काफ़ी समझा और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुज़ू के तरीके के मुताबिक वुज़ू कर लिया। वुज़ू करने के बाद फिर पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। फरमाया इस बंदे के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अब अमल है, ये जुबान ने अमल करना है, जुबान ने, हमारे हाथों ने, पाँव ने अमल करना है। अभी हमने किया क्या है? सिर्फ सुबह उठ के मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके को फॉलो किया है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत का इजहार किया है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन को दिलो जान से मान के वैसे अपनी सुबह का आगाज किया है जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। अब फरमाया किया भी कुछ नहीं, नमाज पढ़ी नहीं, किया कुछ नहीं, इस बंदे के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अब ये चलता है अपने घर की तरफ, अपने घर में है, फजर की 2 रकातें अदा करता है। अब ये 2 रकातें क्या हैं? पूछिए, तुझे और मुझे कोई अंदाजा नहीं। हमने छोटी छोटी सूरतें पढ़ी, छोटी छोटी 2 रकातें पढ़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रकाता अल फज्र, फजर की 2 सुन्नतें, फजर की 2 रकातें खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा
ایک بندے کے پاس دنیا و ما فیہا کے سارے خزانے جمع ہو جائیں، فرمایا اس بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جس نے اٹھ کے میری سنت کے مطابق وضو کر کے اپنے گھر میں یا مسجد میں پہنچ کر کے صرف فجر کی 2 سنتیں ادا کر لیں، یہ دنیا کا سب سے مالدار اور امیر ترین انسان ہے۔ اس بندے کے پاس اللہ کی رحمت کا اتنا زیادہ خزانہ جمع ہو جاتا ہے کہ دنیا اب اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتی ہے۔ اب سوچئے ذرا، ہمارے الفاظ بھی، ہمارے اعمال بھی، ہمارے کارنامے بھی، ہماری کرتوتیں بھی، ہم صبح اٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ اس اللہ کے دروازے پہ حاضری دینا بڑا مشکل ہے، اور اگر دیتے بھی ہیں تو پورے کا پورا یہ ہمارا پیریڈ یہ غفلت کی نظر ہو جاتا ہے، توجہ نہیں کرتے کہ لمحے لمحے پہ، قدم قدم پہ، آنکھ جھپکنے پہ بھی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے، لیکن ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے کوئی فائد حاصل نہیں کیا ہے، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنے عمل کو نہیں ڈالا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے آج کی زندگی تمہیں دی ہے، کیوں؟ یبلوکم، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، ایکم احسن عملا، کہ بس آج کے دن میں کس بندے نے سب سے بہترین کام کیا ہے۔ بہترین کام کس کا ہوگا؟ جس نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے مطابق اپنی صبح کا آغاز کیا، اپنی آج کی زندگی کا آغاز کیا، اپنے آج کے سانسوں کا آغاز کیا، یہ سنتوں سے فارغ ہوا، فرمایا یہ مسجد میں پہنچا ہے، اللہ کے گھر میں پہنچا ہے، با جماعت، کوئی 20-50 رکھتے نہیں ہیں، صرف فجر کی کتنے فرض ہیں؟ اور جنہیں پڑھ دیو دس دیو، اور جڑا نہیں پڑھتا نہ بولے، جو پڑھتے ہیں وہ تو بولو کتنے ہیں؟ 2 فرض پڑھتے ہو، 2 فرض۔ اللہ اکبر، جانتے ہو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ 2 فرض جس بندے نے پہنچ کے بعد جماعت ادا کر لیے، یہ بندہ اب اللہ کی حفاظت میں چلا گیا ہے۔ کہاں چلا گیا؟ اللہ کی حفاظت میں، اور جو اللہ کی حفاظت میں چلا جائے کیا اللہ اس کو ضائع کر دے گا؟ چھوٹا سا معصوم بچہ، چھوٹا سا معصوم بچہ، باپ بھی جانتا ہے، بہن بھائی بھی جانتے ہیں، خاندان کا ہر فرد جانتا ہے، یہ کس کی حفاظت میں ہوتا ہے؟ اپنی ماں کی حفاظت میں۔ کس کی حفاظت میں ہوتا ہے؟ اس کا دکھ ہوگا، درد ہوگا، پریشانی ہوگی، غلاظت ہوگی، گندگی ہوگی، صفائی ہوگی، ساری ذمہ داری کون لیتا ہے؟ ماں لیتی ہے نا، ماں لیتی ہے، اور ماں اپنی اس حفاظت، جو چیز اس کی حفاظت میں دی گئی ہے، کبھی اس کو ضائع ہونے دیتی؟ اس کی سردی کا خیال کرتی ہے، اس کی گرمی کا خیال کرتی ہے۔ وہ ماں تو خود مخلوق ہے، 100 چیزوں کی بذات خود اس کو محتاجگی ہے۔ میرا خالق اور مالک کہتا ہے بندے جب تو فجر کے 2 فرض ادا کر لیتا ہے تو کس کی حفاظت میں چلا جاتا ہے؟ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ایسے بندے کو میں اپنا ولی بنا لیتا ہوں، ایسے بندے کو میں اپنا دوست بنا لیتا ہوں۔ فلا تغفر اللہ، فرمایا اب کوئی بندہ اللہ کی ذمہ داری والی چیز پہ اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش نہ کرے۔ اب وہ بندہ تم سے مقابلہ نہیں کرے گا، اگر کسی نے اس کی طرف اشارہ بھی غلط کر دیا، فرمایا اس کا بدلہ کون لے گا؟ جس کی حفاظت میں ہے، یعنی اس کا بدلہ اللہ رب کائنات بذات خود لے گے۔ آئیے اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے۔ فرمایا یہ بندہ مسنون دعائیں پڑھ لیتا ہے، مسنون دعائیں، ان دعاؤں میں سے ایک دعا محمد رسول اللہ نے بتا دی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ فرمایا نماز فجر کے بعد 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، محمد رسول اللہ گارنٹی دیتے ہیں شام تک اس بندے کو کوئی چیز نقصان دے ہی نہیں سکتی۔ عمل سے زندگی بنے گی میرا بھائی۔ اگر اپنے دن کے سارے معمولات کو درست کرنا چاہتا ہے، پھر آ جا دنیا کی رنگینیوں سے نکل اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ کے قدموں پہ ڈھیر ہو جا۔ جو کچھ میری اور تیری حفاظت کے لیے حصار
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیا ہے، اس حصار کے اندر آ جا۔ ایک بندے نے اپنے بازو پہ تعویذ باندھا ہوا ہے، گلے پہ تعویذ لٹکایا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جب تک یہ تعویذ میرے پاس ہے میں ٹھیک ہوں، میں تندرست ہوں۔ اس بندے کو کسی جاہل کے لکھے ہوئے تعویذ پہ بڑا بھروسہ ہے، کیا اس کو محمد رسول اللہ کی زبان اقدس سے نکلنے والے کلمات پہ کوئی بھروسہ نہیں؟ وہ کہتا ہے تعویذ ہے تو میں ٹھیک ہوں، فلانے نے یہ لکھ کے دیا ہے، پڑھنے کا حکم دیا ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اس جاہل پہ اس کا اعتماد ہے، اور اگر لکھا ہوا اس میں دیکھ لو کھول کے کبھی تعویذ میں، تو جس کے گلے میں ہے اس کو بھی پڑھنا نہیں آتا کہ میں نے اپنے گلے میں خیر سے کیا لٹکا رکھا ہے۔ وہ حاشیے نظر آئیں گے، کوئی اس طرف کے کوئی اس طرف سے، کوئی الٹے سیدھے لفظ نظر آ جائیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا کلیئر بتایا ہے کہ بندے 3 دفعہ پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ میں محمد تجھے گارنٹی دیتا ہوں شام تلک اللہ تجھے کوئی دکھ نہیں آنے دے گا، شام تلک اللہ رب کائنات تجھے کوئی مصیبت نہیں آنے دیں گے، شام تلک اللہ رب کائنات تجھے کوئی تکلیف نہیں آنے دیں گے۔ ہمیں کس کی بات پہ اعتماد کرنا چاہیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اگلی بات فرمایا جو بندہ عمل کرنا ہے نا، جو بندہ فرمایا فجر کی نماز پڑھے پھر مسجد میں ہی بیٹھا رہے۔ کہاں بیٹھا رہے؟ جب تک یہ مسجد میں وضو کے ساتھ بیٹھا ہے اللہ کے فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ کون؟ اللہ کے فرشتے۔ کس کے لیے؟ جو بندہ باوضو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی رحمت والے فرشتے اس بندے کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ ادھر سے سورج طلوع ہوتا ہے، اب تو بڑی جدید گھڑیاں آ گئی نا، سورج طلوع ہوتا ہے، وقت کا پتہ چل جاتا ہے، یہ مسجد میں بیٹھا ہوا بندہ اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے 2 نفل پڑھ لیتا ہے۔ کتنے نفل پڑھ لیتا ہے؟ 2 نفل۔ کتنے؟ صرف 2 نفل۔ فرمایا اللہ 360 صدقے کرنے کا ثواب اس بندے کو عطا کر دیتے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا اس بندے کو اللہ حج اور عمرے کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی خرچ نہیں ہوا، صرف وقت لگا ہے، اس کا وقت خرچ ہوا ہے، وقت، اور وقت اس نے کس لیے خرچ کیا؟ یار میرے پاس فرصت نہیں ہے اتنا لمبا سفر کروں، میرے پاس جمع پونجی نہیں ہے میں اتنی دور جاؤں، مجھے اللہ نے یہاں بھی تو بیت اللہ کی بیٹی اپنا گھر مسجد عطا کر رکھی ہے نا، میں مسجد میں بیٹھا رہتا ہوں، ادھر سورج طلوع ہو اور ادھر میں نے اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں شکوک و شبہات سے بالا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو حج اور عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ آئیے یہ عمل ہیں اور عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اپنے اپنے بارے سوچیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا میری صبح کا آغاز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اللہ ہمیں سوچنے اور سمجھنے کے بعد صحیح معنوں میں حدیث پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔